آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس وقت دین اسلام کی تبلیغ کا آغاز کیا تو پورا عالم کفر حضور اور اصحاب حضور کے خلاف جمع ہو گیا۔ طرح طرح کے دکھ، تکلیفیں، مصیبتیں، پریشانیاں اور ناموافق حالات کے جکڑ تھے جو حضور اور اصحاب حضور کو دیکھنا پڑے۔ ان راہوں میں کانٹے بھی بچھائے گئے، گڑھے بھی کھودے گئے، گندی اوجریاں جس میں اطہر پہ ڈالی گئی، ایک بدبخت گلے میں کپڑا ڈال کر تاؤ بھی دیا ہے۔ شب ابی طالب کی گھاٹی کے دکھ کون بھول سکتا ہے؟ 3 سال تک میرے حضور علیہ السلام کا معاشی اور سماجی بائیکاٹ کر دیا گیا۔ نہ غلہ پہنچنے دیا جاتا ہے اور نہ پانی پہنچنے دیا جاتا ہے، اور حالت یہ تھی کہ لوگ سوکھے پتے کھا کھا کر گزر اوقات کرنے پر مجبور ہو چکے تھے۔ چمڑے کو بھگو بھگو کر پیٹ کی بھوک اور پیاس مٹائی جاتی رہی، لیکن جب دیکھا کہ مکے کے حالات بدلنے کی طرف نہیں آ رہے تو میرے حضور ایک طویل اور کٹھن سفر کر کے اہل طائف کے پاس پیغام لے کر پہنچے اور ان کے بڑے بڑے سرداروں کو دین اسلام کی تبلیغ کی۔ جب بات مکمل ہوئی تو خیال یہ تھا کہ یہ لوگ حمایت کا اعلان کریں گے، لیکن انہوں نے بھی انکار کر دیا۔ ہم آپ کی بات کو تسلیم نہیں کرتے۔ حضور فرمائے کہ میں بڑی محبت سے تمہارے پاس پیغام لے کر آیا تھا، تم نے بات کو قبول نہیں کیا، یہ تمہاری مرضی ہے، لیکن تم اتنا ضرور کرنا کہ مکے والوں کو نہ بتانا کہ میں تمہارے پاس پیغام لے کر آیا تھا۔ ان میں سے ایک کہنے لگا کہ ہم آپ کا راز کیوں رکھیں، ہم تو لوگوں کو بتائیں گے کہ نیا دین ہمارے پاس بھی آیا اور ہم نے بھی مسترد کر دیا۔ بات یہاں تک بھی رہتی تو یہ ایک امر آخر تھا، لیکن ہمیں تاریخ بتاتی ہے کہ جب حضور علیہ السلام واپس پلٹنے لگے تو انہوں نے 2 رویا کی تاروں میں اوباشوں کو کھڑا کیا اور ان کے ہاتھوں میں پتھر دیے۔ جب میرے حضور چلتے وہ حضور کے قدموں پہ پتھر مارتے، ایک قدم پہ پتھر لگتا تو میرے حضور دوسرے پہ پلٹتے، دوسرے پہ پتھر لگتا میرے حضور واپس پہلے پہ پلٹتے۔ شدت درد اور احساس کرب سے تھک کر میرے حضور نیچے زمین پر بیٹھ جاتے، ان کے 2 اوباش آگے بڑھتے، حضور علیہ السلام کو کندھوں سے پکڑ کر کھڑا کرتے، میرے حضور پھر چلتے، وہ پھر پتھر مارتے۔ اتنے پتھر مارے گئے کہ چاند سے خوبصورت پنڈلیاں خون سے نچڑنے لگی، نالین تھے کہ خون سے بھر چکے تھے، اب مزید چلنے کی بھی سکت باقی نہیں تھی۔ ایک فرشتہ حاضر خدمت ہوتا ہے اور آ کر عرض کرتا ہے کہ اگر آپ حکم دیں تو ابھی دونوں پہاڑوں کو ملا کر پوری بستی کو ہی ملیا میٹ کر دیتے ہیں۔ لیکن میرے حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ حضور فرمایا کہ میں رحمت بن کے آیا ہوں، زحمت بن کے نہیں آیا۔ پتھر کھا کر دعائیں دینا یہ ایک پیغمبر کا ہی حوصلہ ہو سکتا ہے۔ ہماری تو تقریر پہ لوگ سبحان اللہ نہ کہیں تو ہمارا مزاج بگڑ جاتا ہے۔ آج کا خطیب کہتا ہے کہ مجھے بلانے سے قبل اتنے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرو، میں پھر بات کرنے کے لیے آؤں گا۔ آج کہا جاتا ہے جب کتاب مفت نہیں تو تقریر مفت کیوں؟ تو جناب گاڑی پیٹرول سے چلتی ہے، قوم کو یہ سارے نخرے کون دکھا رہا ہے جس کا وقت لینے کے بعد لوگ مہینہ مہینہ دعوتی عمل میں مصروف رہتے ہیں، جس کے لیے شہر میں بڑے بڑے بینرز آویزاں کیے جاتے ہیں، پنڈال میں داخل ہوتے پھولوں کی پتیوں سے اور زوردار نعروں کے ساتھ جس کا استقبال کیا جاتا ہے، جس کے ہاتھ کو چوم کے آنکھوں کو لگانا لوگ سعادت اور اعزاز سمجھتے ہیں، وہ کہہ رہا ہے جب کتاب مفت نہیں تو تقریر مفت کیوں؟ تو جناب گاڑی پیٹرول سے چلتی ہے۔ تو میں کہنا چاہوں گا صاحب تو گاڑی کے خرچے، پیٹرول کا ریٹ اور کتابوں کی قیمت گنواتا ہے، ذرا دیکھ
میرے رسول کا انداز تبلیغ. لوگ پتھر مارتے ہیں، میرے رسول میٹھی بولی سے بات کرتے ہیں. لوگ اوجریاں ڈالتے ہیں اور حضور جولی اٹھا کر ہدایت کی دعائیں کرتے ہیں. اتنی کٹھن تبلیغ کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں 3 ماہ گزر جاتے تھے لیکن تمہارے رسول کے گھر میں چولہا نہیں روشن ہوتا. اتنی کٹھن تبلیغ. اور پھر اس کے بعد رب کا یہ حکم نامہ، قل لا اسألکم علیہ اجرا، محبوب آپ فرما دیجئے لوگوں میں تم سے دین کی تبلیغ کا کوئی صلہ، کوئی اجرت، کوئی عوض، کوئی تنخواہ، لا اسألکم، میں تم سے کچھ نہیں مانگتا. تم بات سننا نہیں چاہتے تھے، میں نے پیغام تمہاری روحوں میں اتارا، میں نے تمہیں دین کی دعوت دی، تم نے آگے سے پتھر اٹھا لیے. میں نے رب کی توحید سکھانا چاہی، تم نے رخ موڑ لیے. لا اسألکم علیہ اجرا، آج دین روحوں میں اتارنے کے باوجود بھی میں تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا. الا المودۃ فی القربى، مگر میرے قرابت داروں سے پیار کرنا، میرے قریبیوں سے محبت اور مودت کے رشتے کو قائم رکھنا. اس پر علماء نے گفتگو کی ہے کہ جب پہلے کہا کہ میں کچھ نہیں مانگتا تو بعد میں قرابت داروں کی محبت کا سوال کیوں رکھا گیا؟ اگرچہ یہ کوئی مادیت کی چیز نہیں ہے لیکن بہرکیف صلے کی ایک صورت تو بنتی ہے. تو علماء نے جواب بڑا خوبصورت دیا. کہا ایک تو یہ رب کا حکم تھا اور حضور نے لوگوں تک پہنچا دیا، اور دوسرا یہ جو قرابت داروں کا پیار مانگا گیا اس میں کوئی اپنی منفعت پیش نظر نہیں تھی، بلکہ اس میں بھی صرف اور صرف امت کی ہی خیر اور بلائی پیش نظر تھی. اگر تم میرے اہل بیت نبوت سے پیار کرو گے تو فائدہ میرا نہیں، فائدہ تمہارا ہی ہے کہ تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے. اور امت جب تک قرآن اور اہل بیت رسول کے دامن کو پکڑ کے رکھے گی امت گمراہ نہیں ہوگی. آقا کریم علیہ السلام نے اہل بیت سے محبت کی تاکید فرمایا کہ اذکرکم اللہ، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے معاملے میں اپنے رب کا خوف یاد دلاتا ہوں. ان کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، ان کے معاملے میں اپنے رب سے ڈرتے رہنا. کبھی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا لوگوں اللہ سے محبت کرو اس لیے کہ وہ تمہیں نعمتیں عطا کرتا ہے، اور مجھ محمد سے پیار کرو اس لیے کہ میں تو رب کا بھی محبوب ہوں. اور فرمایا کہ میرے اہل بیت سے محبت تم نے میری وجہ سے کر دی کہ وہ میرے اہل بیت ہیں. اللہ اکبر. اور پھر اپنا عمل بھی امت کے سامنے رکھ دی. آقا کریم علیہ السلام حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ کتنا پیار کیا کرتے تھے کہ میرے حضور کبھی شہزادوں کو اپنی گود میں بٹھاتے ہیں، کبھی اپنے سینے پہ کھڑا کرتے ہیں تو کبھی حضور ان کو اپنے کندھوں پہ اٹھا دیتے ہیں، کبھی اپنی مبارک زبان ان کے منہ میں رکھتے ہیں اور کبھی ان کی زبان اپنے مبارک منہ میں رکھتے ہیں، اور کبھی حضور دعا کے ہاتھ اٹھاتے ہیں، اے اللہ یہ میرے بیٹے ہیں، یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں، اے اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، مولا تو بھی ان سے پیار فرما، اور مالک جو ان سے پیار کرے تو اس سے بھی پیار فرما. قیامت تک میرے حضور علیہ السلام کی دعا ہے اس شخص کے نام جو یہ چاہے کہ رب رب ہو کے مجھ سے پیار کرے. سادہ سا نسخہ کیمیا دے دیا، تم میرے بیٹے حسن سے پیار کرنا، تم میرے بیٹے حسین سے محبت کرنا، میں محمد دعا دیتا ہوں رب رب ہو کے تم سے پیار کرے. قیامت تک اس شخص کے لیے حضور کی دعا ہے جو ان شہزادوں سے پیار کرے گا اللہ ان سے پیار فرمائے گا. اللہ اکبر. آقا کریم علیہ السلام کو کتنا پیار تھا. کبھی حضور گھر کے قریب سے گزرتے، شہزادوں کے رونے کی آواز آ جاتی تو حضور رک کر فرماتے بیٹا فاطمہ ان کو نہ رلایا کرو، ان کا رونا تو مجھ محمد کو بھی تڑپا دیتا ہے. کبھی حضور دعا کے ہاتھ اٹھا کے دعا فرماتے ہیں، اور کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں شہزادوں کے ہاتھ پکڑ کر فرماتے ہیں لوگوں جس نے میرے بیٹے حسن سے پیار کیا، جس نے میرے بیٹے حسین سے محبت کی، جس نے ان کے بابا علی سے پیار کیا، جس نے ان کی والدہ فاطمہ سے وفا کی، فرمایا سن لو جس نے ان چاروں سے محبت کی کل محشر میں محمد کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا.
کبھی اللہ کے رسول منبر پہ جلوہ فراز ہوتے ہیں، حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما ننھی عمر ہے، سرخ رنگ کی قمیضیں پہنی ہیں، ابھی نیا نیا چلنا سیکھا ہے، مسجد نبوی میں داخل ہوتے ہیں، کبھی گرتے ہیں کبھی سنبھلتے ہیں، میرے حضور سے گرتے ہوئے شہزادے دیکھے نہیں جاتے، میرے حضور اپنا خطبہ، اپنا منبر، اپنا واز چھوڑ کے جا کے شہزادوں کو اٹھا کر گود میں بٹھا لیتے ہیں، اور حضور فرماتے لوگوں اور آپ نے سچ فرمایا ہے، اولاد بڑی آزمائش ہے، فرمایا میں خطبہ دے رہا تھا، میں واز کر رہا تھا، لیکن میرے سے گرتے ہوئے حسین دیکھے نہیں جا سکے۔ کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے کندھوں پہ تشریف فرما ہے۔ جب یہ خوبصورت منظر دیکھا، بے ساختہ زبان سے نکلا، واہ واہ کیسی خوبصورت سواری میسر آ رہی ہے، تو حضور میں عمر سواری دیکھ رہے ہو، ذرا شاہ سوار بھی دیکھو کتنا پیارا ہے، میرا بیٹا بھی تو دیکھو نا کتنا پیارا ہے۔ اور کبھی حضور ان کو اپنے سینے پہ بٹھا لیتے ہیں، اور کبھی صحابہ فرماتے ہیں ہم حضور علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، آقا کریم علیہ السلام نے قیام کیا تو ہم سب نے بھی قیام کیا، حضور علیہ السلام نے رکوع کیا تو ہم نے بھی رکوع کیا، محبوب علیہ السلام نے سر سجدے میں رکھ دیا تو ہم سب بھی حضور کی اقتداء میں سجدہ ریز ہو گئے۔ لیکن فرماتے سجدہ اتنا طویل تھا کہ ایک صحابی فرماتے میرے دل میں عجیب و غریب قسم کے خیالات گزرنے لگے، میرے دل میں ایک ایسا خیال آیا کہ مجھ سے رہا نہ گیا، میں نے سوچا کہ دیکھوں تو صحیح آخر وجہ کیا ہے، حضور علیہ السلام سر انور اٹھا کیوں نہیں رہے؟ فرماتے حالت نماز میں جماعت میں نے سر اٹھا کے دیکھنا چاہا کہ وجہ کیا ہے، جب سر اٹھایا تو منظر بڑا خوبصورت تھا۔ منظر کیا تھا؟ مسجد نبوی میں ہر شخص کا سر مالک کی دہلیز پہ جھکا ہے، خود امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر انور رب کی چوکھٹ پہ جھکا ہوا ہے، اور حضور علیہ السلام کی مبارک پشت پہ امام حسین بیٹھے ہوئے۔ فرماتے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا حضور اپنے سر کو سجدے سے نہیں اٹھاتے، کیوں؟ کہیں میرا حسین میری پشت سے نیچے نہ گر جائے۔ یار بچے گرتے ہی ہیں، ہمارے بچے جب گرتے ہیں تو ہم مسکرا کے کہتے ہیں بیٹا کوئی بات نہیں، اسی طرح بچہ جوان ہوتا ہے، اللہ اکبر۔ لیکن حضور کو کتنا پیار ہے اپنے ان نمازوں سے کہ حضور کی نماز، میری اور آپ کی نماز، ہم بچے ہماری پشت پہ بیٹھ جائیں تو آپ پکڑ کے نیچے کر دیں گے، یا بعض کا انسان خود ہی کھڑا ہو جاتا ہے کہ کون سا چوٹ لگے گی تو بچہ خود اٹھ جائے گا اور اتر جائے گا، لیکن میرے حضور سے حسین حسنین کریمین کا اتنا تکلیف اٹھانا بھی برداشت نہیں ہوتا۔ کبھی حضور اپنا منبر چھوڑ کے گرتے ہوئے حسین کو مسجد نبوی کے صحن سے اٹھا لیتے ہیں، کبھی حضور ان کو اپنے سینے پہ بٹھا لیتے ہیں، کبھی اپنے کندھوں پہ اٹھاتے ہیں، اور کبھی حضور سر سجدے میں رکھ کے سجدے کی تسبیحات پڑھا دیتے ہیں، کیوں؟ کہیں میرا حسین میری پشت سے نیچے نہ گر جائے۔ مجھے کہنے دیجئے گا ساری زندگی میرے رسول نے حسین ابن علی کو اٹھا کے رکھا، کبھی مسجد نبوی کے صحن سے اٹھایا تو کبھی سجدے کو طول دے کے کھڑا کیا اور کبھی اپنے کندھوں پہ اٹھا کے رکھا، ساری زندگی میرے رسول نے حسین ابن علی کو گرنے نہ دیا۔ پھر وفاؤں کا رنگ لوگوں نے کربلا میں دیکھا کہ حسین کے اپنے بچے تو گرے ہیں، نانا کے دین کا جھنڈا نہیں گرا، اور اپنے بچے شہید کروا کے اس وفاؤں کا حق ادا کیا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور اتنا بلند کر دیا نبی کے دین کا جھنڈا کہ قیامت تک یزیدیت جس رنگ میں بھی آئے گی، یزیدیت سر نگو ہوگی، حسین ابن علی کے نانا کے دین کا جھنڈا بلند ہوگا، چونکہ اس دین کو بنیادیں خون کے ساتھ آل رسول نے فراہم کی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور کو کتنا پیار تھا، آقا کریم علیہ السلام کے پاس حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں حضور کے ساتھ کوئی کام تھا، میں حاضر خدمت ہوا، آقا کریم علیہ السلام تشریف لائے، رات کا وقت تھا، میں نے ٹکڑا سنایا، محبوب نے میری حاجت پوری کر دی۔ جب جو ہے وہ
میں واپس پلٹنے لگا تو میں نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ حضور علیہ السلام کی چادر میں کسی چیز کی حرکت کا احساس ہے۔ تو مجھ سے رہا نہ گیا تو میں نے پوچھ ہی لیا، اے بندہ نواز، یہ چادر کے اندر کیا ہے؟ آقا کریم علیہ السلام نے جواب دینے کی بجائے چادر کو ہی کھول دیا۔ فرماتے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ایک پہلو سے امام حسن لپٹے ہیں، دوسرے پہلو سے امام حسین لپٹے ہیں۔ حضور ان کو اپنے پہلوؤں سے جوڑ کے رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور کبھی حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کہانی سناتے ہیں کہ میں اپنی والدہ سے عرض کی، امی اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں مغرب کی نماز حضور علیہ السلام کے پیچھے نہ پڑھ کر آؤں، اور امی میں ساتھ وعدہ کرتا ہوں میں اپنے لیے اور آپ کے لیے بخشش کی دعا بھی کرواؤں گا۔ تو ماں نے کہا بیٹا پھر دیر کیوں کرتے ہو، جلدی حضور کی چوکھٹ پہ پہنچ جاؤ۔ فرماتے میں حاضر خدمت ہوا، اذان ہوئی نماز پڑھانے کے لیے، حضور علیہ السلام مصلی امامت پہ جلوہ فراز ہوئے۔ نماز مکمل ہوئی تو لوگ گھروں کو چلے گئے، میں وہیں کونے میں بیٹھ کر انتظار کرنے لگا، اور حضور علیہ السلام اپنی عبادات میں مصروف تھے کہ میری ہمت نہ ہو سکی کہ میں حضور سے کچھ عرض کر سکوں، اور وقت اتنی تیزی سے سمٹا کہ عشاء کی اذان کا وقت ہو گیا۔ اذان ہوئی، اقامت کہی گئی، محبوب علیہ السلام نے نماز پڑھائی، لوگ نماز مکمل کر کے گھروں کو چلے گئے، اور میں وہی کونے میں بیٹھ کر پھر انتظار کرنے لگا۔ آقا کریم علیہ السلام اپنی عبادات میں مصروف تھے، اور میری ہمت نہ ہو سکی کہ حضور سے کیسے عرض کر سکوں، اور جب گھر جانے کا خیال آتا تو قدم رک جاتے کہ ماں نے تو چھٹی اسی شرط پہ دی تھی کہ میرے لیے بخشش و مغفرت کی دعا ضرور کروانا، اور اب ایک نماز کی چھٹی لی تھی، نمازیں بھی 2 ہو گئی ہیں، بغیر دعا کے چلا گیا تو ماں ناراض ہوگی کہ میں نے چھٹی اسی شرط پہ دی تھی کہ میرے لیے دعائے بخشش کروانا۔ حضور علیہ السلام کی طرف بڑھنے لگتا تو ادب مانے آ جاتا کہ حضور تو اپنی عبادات میں مصروف ہے، میں خلل کیسے پیدا کر سکتا ہوں۔ فرماتے اسی کشمکش میں بیٹھا سوچ رہا تھا کہ کیا کروں۔ تھوڑی دیر کے بعد حضور علیہ السلام اپنے مصلی امامت سے اٹھے اور کاشانہ اقدس کی طرف بڑھنے لگے تو میرا دل دھڑکنے لگا کہ حذیفہ اب تو موقع ہاتھ سے جا رہا ہے، اور اگر حضور گھر چلے گئے پھر تو صبح ملاقات ہوگی۔ فرماتے غیر ارادی طور پر نہ چاہتے ہوئے بھی میرے قدم کچھ تیز ہوئے تو قدموں کی آہٹ اور آواز پیدا ہوئی۔ آقا کریم علیہ السلام نے رات کے اندھیرے میں پیچھے دیکھے بغیر پلٹے فرمایا، من ھذا، کون ہے جو میرے پیچھے پیچھے آ رہا؟ حذیفہ تو نہیں ہے؟ قلت نعم، جی جی حضور میں حذیفہ ہی ہوں۔ فرمایا حذیفہ اللہ تجھے بھی بخشے تیری ماں کو بھی بخشے، بتا کام کیا؟ اللہ تجھے بھی بخشے تیری ماں کو بھی بخشے، بتا کام کیا ہے؟ بندہ مٹ نہ جائے آقا پر تو وہ بندہ کیا ہے؟ بندہ مٹ نہ جائے آقا پر تو وہ بندہ کیا ہے؟ بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے؟ ابھی حذیفہ گھر سے نہیں چلے تھے کہ حضور کو پتا تھا حذیفہ کس بات کی چھٹی مانگے۔ فرمایا حذیفہ اللہ تجھے بھی بخشے تیری ماں کو بھی بخشے، بتا کام کیا؟ اب حضرت حذیفہ فرماتے میں خاموش کھڑا ہوں، کام کیا بتاؤں، میں تو اتنی بڑی کہانی سوچ کے آیا تھا، اور محبوب اتنے کریم ہے کہ بات لبوں تک بھی نہیں پہنچنے دی اور مسئلہ حل کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو ہم حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کرتے ہیں، اپنا دکھڑا اپنی کہانی سناتے ہیں، کہا یہ سب کچھ تو صرف اپنے دل کی تسلی کے لیے ہوتا ہے، ورنہ وہ محبوب تو وہ ہے جو بند لبوں کی کہانیاں بھی جانتے ہیں، وہ بند سینوں کی داستانیں بھی جانتے ہیں، وہاں تو لفظوں کا سہارا بھی بوجھ ہے، وہ تو سب داستانیں جانتے ہیں۔ فرمایا حذیفہ اللہ تجھے بھی بخشے تیری ماں کو بھی بخشے، بتا کام کیا؟ اب حضرت حذیفہ خاموش کھڑے، کام کیا بتاؤں، کام تو لبوں تک بھی نہیں پہنچا۔ آقا کریم علیہ السلام نے وقفہ سکوت توڑا اور حضور میں حذیفہ سنو، ان ھذا ملک لم ينزل الارض قط، ابھی ایک فرشتہ میرے پاس آیا تھا جو آج سے قبل کبھی زمین پر نہیں آیا۔ ابھی ایک فرشتہ میرے پاس آیا تھا جو آج سے پہلے زمین پر کبھی نہیں آیا۔ توجہ چاہوں گا، میرا سادہ سا سوال ہے، رب کے فرشتوں کی تعداد کتنی ہے؟
آپ کہیں گے ہزاروں میں تو میرا جواب ہوگا نہیں جناب لاکھوں میں. آپ کہیں گے لاکھوں میں تو میں کہوں گا نہیں جناب کروڑوں میں. آپ کہیں کروڑوں میں تو میرا جواب ہوگا جناب اربوں میں. کسی کو بھی نہیں پتا رب کے فرشتوں کی تعداد کی، کسی کو نہیں نا پتا. لیکن میرے حضور کیا فرما رہے ہیں، یہ والا فرشتہ آج پہلی مرتبہ زمین پہ آیا. میرے استاد فرماتے ہیں کہ بیٹا اگر بندہ دھیان سے سن لے تو کوئی ایک بات سے بھی کئی مسئلے حل ہو جاتے ہیں. زمین کب سے بنی ہے جناب؟ سینکڑوں ہزاروں لاکھوں سال بیت چکے. اور یہ نہیں فرمایا ہمارے پاس شہر مدینہ میں یہ پہلی مرتبہ آیا. میں اپنے بارے نہیں بتا سکتا میں تاج باغ میں سال میں کتنی بار آیا، ساری زندگی نہیں، سال کا نہیں بتا سکتا میں کتنی بار. آپ اپنے بارے میں نہیں بتا سکتے. میرے حضور کیا فرما رہے ہیں، اللہ اکبر، یہ والا فرشتہ آج جب سے زمین بنی ہے پہلی مرتبہ زمین پر آیا ہے. کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بالغ العلا بکمال. انسان سوچ بھی نہیں سکتا لاکھوں کروڑوں فرشتوں میں سے کوئی ایک فرشتہ آسمانوں سے زمین پر آئے تو محبوب کو پتہ چلتا ہے یہ والا فرشتہ آج پہلی مرتبہ آیا ہے. اللہ اکبر. تو یار امتی پاکستان سے ٹکٹ کروا کے مدینے آئے تو محبوب کو پتہ نہیں چل رہا ہوگا. اللہ اکبر. فرمایا کہ یہ تو کرم کی بات ہے. ان ھذا ملک لم ينزل الارض قط. ابھی ایک فرشتہ آیا تھا جو آج سے قبل کبھی زمین پر نہیں آیا. اور حذیفہ جانتے ہو وہ آج زمین پر کیوں آیا تھا؟ وہ اسپیشل رب سے اجازت لے کر آیا تھا کہ مالک مجھے اجازت دے نا میں بھی تیرے رسول کو جا کے سلام نہ کر کے. تو حذیفہ وہ ہمیں سلام کرنے آیا تھا. اللہ اکبر. میرے استاد فرمایا کرتے یار زمین پر رہنے والے امتی ہو کے سلام پڑھنا بھول جائیں تو ان کی مرضی ہے، ورنہ میرے محبوب کی چوکھٹ تو وہ ہے جہاں آسمان والے بھی اجازت لے کر سلام کرنے آتے ہیں. اور مولا کائنات نے تو اس سے آگے کی بات کہا لوگوں میں آج تک اس پتھر کو بھی جانتا ہوں کہ میرے حضور جب بھی اس کے قریب سے گزرتے وہ حضور کو سلام پیش کیا کرتے. فرشتے سلام کریں محبوب کو، حجر و پتھر سلام کریں. اللہ اکبر. حضرت ابو یعلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں میں حضور علیہ السلام کے ساتھ کسی سفر میں تھا. آقا کریم علیہ السلام نے قیام کیا تو میں پاس پہرہ داری پہ کھڑا تھا اور حضور محو استراحت تھے، حضور سو رہے تھے. تھوڑی دیر کے بعد میں نے ایک عجیب منظر دیکھا. منظر کیا ہے کہ دور ایک درخت ہے، اس نے دائیں اور بائیں یوں اپنی شاخوں کو جھٹکا دیا اور تنے کے بل بوتے جڑوں کو اکھاڑ کے چلتا ہوا آ کے محبوب کے قدموں میں کھڑا ہو گیا. فرماتے میں حیرت زدہ تھا، بھلا درخت بھی کبھی چلتے ہیں، لیکن عجیب منظر تھا، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا. تھوڑی دیر حضور علیہ السلام کے پاس کھڑا رہا اور پھر واپس جا کے اسی جگہ پہ کھڑا ہو گیا. مجھ سے رہا نہ گیا. جب حضور علیہ السلام بیدار ہوئے تو میں نے پوچھا کہ حضور آج بڑا عجیب واقعہ ہوا. حضور میں کہ ابو یعلا آج کیا ہوا؟ عرض کی حضور وہ جو دور درخت نہیں ہے. حضور میں ہاں وہ موجود ہے. عرض کی حضور تھوڑی دیر پہلے وہ یہاں پہ آیا ہوا. تو حضور وہ یہاں پہ کیوں آیا ہوا؟ میرے حضور یہ نہیں فرماتے ابو یعلا ہم تو سو رہے تھے، آپ جاگ رہے تھے، آپ بتائیں وہ یہاں کیوں آیا تھا. ویسے سوال بنتا نہیں نا. دیکھو میں سو رہا ہوں اور یاسین بھائی یہاں پاس بیٹھے ہو تو گلاس ٹوٹ جائے اور میرے اٹھنے پہ یہ مجھے پوچھے بتائیں یہ کس نے توڑا تو میں کیا کہوں گا کہ مجھے تو نہیں پتا میاں میں تو سو رہا تھا. آپ جاگ رہے تھے، ہوا کے جھونکے سے گرا، آپ کا ہاتھ لگا، کسی بچے نے ٹوکر لگا دی. تو سوال بنتا ہی نہیں ہے. واقعی جب کہ اللہ کے رسول سو رہے تھے اور صحابی ہیں، حدیث ہے، انہوں نے پوچھا حضور سے کہ حضور بتائیں وہ درخت یہاں پہ کیوں آیا تھا. ذہن میں سوال آتا ہے، جب سوال بنتا نہیں تو انہوں نے حضور سے پوچھا کیوں تھا جبکہ واقعی اللہ کے رسول آرام فرما رہے تھے. تو علماء نے بڑا خوبصورت جواب دیا. کہا پوچھا اس لیے تھا کہ صحابہ جانتے تھے ہم نے جس رسول کا کلمہ پڑھا ہے ان کی آنکھیں سوتی ہیں، دل تو جاگتا رہتا ہے، اور حضور کو پتا ہوگا وہ درخت یہاں پہ کیوں آیا ہے. صحابی کا عقیدہ ہے محبوب آرام بھی کر رہے ہوں، درخت آئے تو آنے کا مقصد پتا ہوتا ہے. یار امتی پاکستان سے آئے تو حضور کو آنے کا مقصد نہیں پتا ہوگا کہ بیچارہ یہاں کیوں حاضر خدمت ہوا ہے. فرمایا کہ ابو یعلا سنو، آج ہم اس کے قریب آئے تھے اور اس نے اپنے رب سے اسپیشل اجازت مانگی
کہ مالک آج محبوب نیڑے آیا ہے، تو اجازت دے تو میں جا کر سلام نہ کر کے آؤں۔ تو ابو یعلا وہ ہمیں سلام کرنے آیا ہوا۔ یار جس محبوب کو پتھر بھی سلام کرے، جس محبوب کو درخت بھی سلام کریں، جس محبوب کی چوکھٹ پر آسمان والے فرشتے بھی آ کے سلام کریں، پھر حق بنتا ہے کہ امتی بھی کہے السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی تیرے اوپر سلامتیاں ہوں۔ اللہ اکبر، ادب سے سلام پیش کرو، درود بھی پڑھو، سلام بھی پڑھو۔ اور میرے شیخ فرمایا کرتے یار سلام پڑھنے سے نہ کسی کو روکا کرو۔ کہا کہ کوئی صبح پڑھتا ہے تو پڑھنے دو، کوئی رات پڑھتا ہے تو پڑھنے دو، کوئی بیٹھ کے پڑھتا ہے تو پڑھنے دو، کوئی کھڑے ہو کے پڑھتا ہے تو پڑھنے دو۔ کہا اس کام سے نہ روکا کرو، یہ وہ وظیفہ ہے جو رب نے حجر و شجر کو بھی عطا کیا۔ اللہ اکبر۔ اور ایک اور سادہ سی بات بھی کہوں، یار کوئی بندہ آپ کو سلام کرے، اپنی اولادوں کو یہ وظیفہ دے، صبح بھی حضور کو سلام، دوپہر بھی حضور کو سلام، شام بھی حضور کو سلام۔ کھانا کھانے لگے تو بچوں کو بتاؤ بیٹا حضور پہ درود بھی پڑھو، محبوب پہ سلام بھی پڑھو۔ اللہ اکبر۔ سادہ سی بات ہے، آپ گلی سے گزر رہے ہوں، کوئی چھوٹا بچہ ایک دن آپ کو سلام کرے، دوسرے دن، تیسرے دن، تو چوتھے دن آپ بھی موٹر سائیکل سے بریک لگا کے پوچھ لیتے ہیں کہ بیٹا آپ کس کے بیٹے ہیں، روزانہ مجھے سلام کرتے ہیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے جب بچپن میں ہم گاؤں جایا کرتے تو ابا جی نے کہنا کہ نماز کے بعد سارے بزرگ دوستوں سے آپ نے سلام لینا، تو ہم نے کہنا ہمیں تو وہ جانتے نہیں ہیں، تو انہوں نے کہنا جب آپ سلام لوگے نا وہ پوچھیں گے آپ کس کے بیٹے ہو، تو چلو تمہیں نہیں جانتے ہمیں تو جانتے ہیں نا، تو پھر اسی طرح تعلق بن جاتا ہے۔ تو ہم پھر سلام لیا کرتے، واقعی وہ پھر پوچھتے بیٹا تو کس کا بیٹا ہے، تو شہر سے آیا، کہاں سے آیا۔ اللہ اکبر۔ یار اپنی اولادوں کو یہ وظیفہ پڑھاؤ۔ کوئی ایک عام بچہ آپ کو روزانہ سلام کرے، ایک دن، دو دن، تین دن، چوتھے دن آپ بھی موٹر سائیکل سے بریک لگا کر پوچھ لیتے ہیں کہ بیٹا آپ کس کے بیٹے ہیں، روزانہ سلام کرتے ہیں۔ اپنی اولادوں کو یہ وظیفہ اتنا پڑھاؤ، صبح بھی حضور کو سلام، دوپہر بھی حضور کو سلام، شام بھی حضور کو سلام۔ تو یار کبھی تو حضور پوچھیں گے نا یہ کس کا پتر ہے، روزانہ ہمیں سلام پیش کرتا ہے۔ اور اگر محبوب کے لبوں پہ ماں باپ کے نام آگے تو پھر محبت کا تعلق کتنا گوڑا ہو۔ اور یہ کوئی یہ نہ کہہ دے یوں ہی انہوں نے محبت کا تعلق گوڑا کرنے کا نسخہ بتا دیا۔ حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ تم کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگے جب تک تم ایمان نہ لے آؤ۔ اور فرمایا میں تمہیں ایک عمل نہ بتا دوں، جب تم ایمان لے آؤ تو فرمایا کہ تمہارے سینوں میں جب تک ایک دوسرے کے لیے پیار پیدا نہیں ہوگا تمہارا ایمان کامل نہیں ہوگا۔ اور پھر فرمایا میں تمہیں ایک وظیفہ نہ بتا دوں جس سے دلوں میں پیار پیدا ہو جاتا ہے۔ صحابہ نے عرض کی حضور کیوں نہیں آپ ارشاد فرمائے؟ حضور میں صحابہ ایک دوسرے کو سلام کیا کرو دلوں میں پیار پیدا ہوگا۔ یہ حضور نے فرمایا ایک دوسرے کو سلام کیا کرو دلوں میں پیار پیدا ہوتا ہے۔ یار امتی کو سلام کرے، محبوب کی ضمانت ہے دونوں کے دلوں میں پیار پیدا ہوگا۔ اور امتی کے بخت جاگ پڑے، امتی نبیوں کے امام کی بارگاہ میں سلام پیش کرے، تو پھر محبت کیوں نہیں پیدا ہوگی؟ تو میاں یہ جو اہل علم نے، اہل محبت نے جو ہے وہ تاکید کے ساتھ کہا کہ سلام پڑھو، حضور نے فرمایا تو دلوں میں پیار پیدا ہوتا ہے۔ اللہ حضور کی محبت چاہتے ہو درود بھی پڑھو سلام بھی پڑھو۔ وقت سمٹ گیا۔ فرمایا حذیفہ وہ آج پہلی مرتبہ آیا تھا اور وہ رب سے اجازت لے کر آیا کہ مولا مجھے اجازت دے میں تیرے رسول کو جا کر سلام نہ کر گیا ہوں۔ اور حذیفہ اس نے مجھے آ کر بتایا ہے کہ میری بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے اور میرے بیٹے حسنین کریمین جنتی جوانوں کے بھی سردار ہیں۔ انا تارک فیکم الثقلین، میں دو باری چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب قرآن مجید اور دوسرا میرے اہل بیت نبوت۔ جب تک تم ان دو کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھو گے تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ یہاں ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے جب اللہ کی کتاب قرآن مجید ہمارے پاس موجود ہے، ہر دکھ کا مداوع، ہر بیماری کا علاج، ہر مرض کی شفا قرآن میں ہے، تو پھر جب اتنی کافی وافی شافی کتاب ہمارے پاس موجود ہے تو ہمیں اہل بیت نبوت کا دامن کیوں پکڑایا جا رہا ہے؟ اور صرف پکڑایا نہیں جا رہا، ہماری ہدایت کے لیے لازمی قرار دے دیا۔ یہ نہیں کہ تم کو میں نے قرآن کے لفظ کو ازبر زبانی یاد کر لیا، مجھے کسی دوسری شے کی ضرورت نہیں، اس کے باوجود کہ تم قرآن کے محقق ہو، اس کے باوجود کہ تم قرآن کے مفسر ہو، اس کے باوجود کہ تم قرآن کے عامل ہو، اس کے باوجود کہ تم قرآن کے لفظ سے آشنا ہو،
تم ہدایت یافتہ نہیں ہو جب تک تمہارے سینے میں اہل بیت نبوت کا پیار نہیں۔ دونوں کو مضبوطی سے پکڑو گے تم کامیاب ہو۔ سوال باقی ہے، جب قرآن مجید ہمارے پاس موجود ہے، اتنی کافی وافی شافی کتاب کے باوجود ہمیں اہل بیت رسول کا دامن کیوں پکڑایا گیا؟ تو میرے استاذ مکرم بڑا سادہ سا جواب دیا کرتے ہیں۔ آپ فرماتے بیٹا ہر امتحان کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک ہوتی ہے تھیری اور دوسرا ہوتا ہے پریکٹیکل۔ تھیری کہتے ہیں لکھا ہوا نصاب تعلیم، اور پریکٹیکل کہتے ہیں اس کی عملی مشق۔ مطلب کیا؟ تمہیں دو چیزیں دے کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب قرآن مجید اور دوسرا میرے اہل بیت نبوت۔ اگر تم اسلام کی تھیری دیکھنا چاہو، لکھا ہوا نصاب تعلیم دیکھنا چاہو، قرآن مجید کو کھول کر دیکھ لینا، اور اگر کبھی شوق آ جائے، کیا کوئی ایسا خوش قسمت بھی ہے جس نے اس کے اوپر پریکٹیکل کر کے دکھایا ہے؟ تو کہا پھر کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار میں حسین ابن علی کا کردار دیکھنا۔ تمہیں 22,000 کی ننگی تلواروں کے سامنے تنے تنہا ڈٹا ہوا آل رسول کا یہ شہزادہ زندگی گزارنے کا ڈھب، اسلوب اور طریقہ سکھا دے گا۔ کیا اختلاف تھا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یزید سے؟ اس کے اوپر فوکس کرنا چاہیے، اس کے اوپر غور کرنا چاہیے کہ وہ کون سی شے تھی کہ حضور علیہ السلام کے ان نواسوں نے سب کچھ قربان کر دیا لیکن یزیدیت کی بیعت نہیں کی۔ آپ کا خطبہ ہماری بالکل واضح رہنمائی کرتا ہے۔ آپ نے نام لے کر مشخص کر کے دو ٹوک واضح کہا، لوگوں انا حسین بن علی بن ابی طالب، میں حسین بن علی بن ابی طالب ہوں، اور یزید قاتل النفس شارب الخمر فاسق المولن، یزید قاتل ہے، شرابی ہے، اعلانیہ گناہ کرتا ہے، لہٰذا حسین جیسا شخص یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یہ وہ لائن آف بارڈر تھی جو قیامت تک امام حسین نے ڈرا کر دی، اور کہا یہ حسینیت کی راہ ہے، قاتل شرابی اعلانیہ گناہ کرنے والے کے ساتھ ہم نہیں کھڑے ہو سکتے، اس کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں پکڑا سکتے۔ اس اختلاف پر اتنی بڑی قربانی پیش کی۔ آج میں اپنا محاسبہ کروں، آپ اپنا محاسبہ کیجئے، ہم نام ان کا لیں اور ہماری حالت یہ ہو جب تک ہم رسم ہینا پر سرے عام شراب کی بوتلیں نہ سجا لیں یا بے حیائی کا سیلاب بدتمیزی رواج نہ دے لیں تو ہم کہ ہمارے دوست راضی نہیں ہوتے، اور کوئی کہے کہ جناب ہماری برادری کی رسومات ہیں، کوئی کہے کہ ہمارا خاندان کا کلچر ہی بس یہ، اب کیا کریں جناب؟ تو پھر مجھے اور آپ کو سوچنا چاہیے کہ وہ جو 10 محرم کو نعرہ مار کے آنکھوں میں آنسو لائے تھے ہم، اس کا کیا مطلب تھا؟ مجھے اور آپ کو رک کر سوچنا ہوگا اور حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی راہ کو ڈیفائن کر کے، متعین کر کے اپنے لیے خضر راہ بنانا ہوگا۔ اور اگر ہم یہ نہیں کرتے ہیں تو پھر یہ زبانی جمع خرچ کا نعرہ ہے صاحب۔ انہوں نے قربانی اس لیے نہیں پیش کی تھی کہ ہم مخصوص رنگ کے کپڑے پہن کے، ہاتھ میں کڑے، پاؤں سے جوتے اتار کے، منہ میں پان اور ہاتھوں میں سگریٹ پکڑ کر ہم یا حسین کہیں تو لاکھ بار بھی کہیں کوئی جواب نہیں آئے گا، لیکن سر سے لے کر پاؤں تک، صبح سے لے کر شام تک ان کے مشن کے ساتھ اگر ہم عملاً کھڑے ہیں، ہمارے کردار سے ان کے مشن کی خوشبو آتی ہے، تو پھر ہمیں مبارک ہو۔ ہم یا حسین کا نعرہ نہ بھی لگائیں، جس گلی سے گزریں گے ریت کے ذرے بھی یا حسین پکاریں گے، لیکن جب تک ہم عملاً کچھ نہیں کرتے تب تک نتیجہ حاصل نہیں ہوگا۔ آج ہمارا المیہ یہ ہے کہ وہ کیا واصف علی رحمہ نے کہا تھا کہ آج کے انسان کا المیہ یہ ہے کہ یہ زندگی تو فرعون کی چاہتا ہے اور عاقبت موسیٰ علیہ السلام کی سی مانگتا ہے۔ اگر اسی فلسفے کو 2 قدم آپ آگے لے آئیں تو شاید آج کے انسان کا بھی المیہ یہ ہے، یہ زندگی تو یزید جیسی گزارنا چاہتا ہے لیکن کل کو پرچم حسین کے نیچے جگہ بھی مانگتا ہے۔ تو صاحب ایسے نہیں ہوتا، جیسے کرتوت جیسے لچھن ہے ہمارے، ہمیں انہی کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا جن کے مشن میں ہم معاونت اور مددگار ہیں۔ لیکن اگر ہم واقعی عملاً حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار، ان کے اخلاق، ان کے طرز زندگی، انداز معاشرت کو اپنایا ہے تو پھر ہم حسینی کردار کے ساتھ ان پرچم حسین کے نیچے ان کے پاس جگہ حاصل کرنے والے خوش نصیبوں میں کھڑے کیے جائیں گے۔ آئیے اپنے حصے کی شمع روشن کیجیے، قرآن مجید کو سیکھیے۔ یہ قرآن کا پیغام تھا کہ امام علی مقام استقامت کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہوئے تھے، لیکن اگر ہم
میں لمبی بات نہیں کرتا، یہ پچھلے دنوں میں سویڈن کے اندر واقعہ ہوا اور قرآن مجید کے اوراق کو نظر آتش کیا گیا۔ ہم سب نے احتجاج کیا، کسی نے سوشل میڈیا پہ، کسی نے کہا کہ ان کی پروڈکٹس کا ہمیں بائیکاٹ کر دینا چاہیے، اور کسی نے روڈ پر آ کر قرآن مجید کی تلاوت کر کے احتجاج ریکارڈ کروایا۔ میں کسی کا بھی انکار نہیں کرتا، سب ریکارڈ کے احتجاج کے انداز ہیں، لیکن میرا سادہ سا سوال ہے، 30 سال بیت گئے، 40 سال بیت گئے، حسین ابن علی کی تو نوک نیزہ پہ بھی تلاوت قضا نہیں ہوئی تھی، اور ہماری حالت یہ ہو کہ ہم نے اوپر سے دیکھ کے بھی قرآن نہ پڑھنا آتا ہو، ہماری حالت یہ ہو کہ کردار میں قرآن کی جھلک بھی نظر نہ آئے، تو پھر رک جانا چاہیے، عملاً قرآن سیکھنے کا عہد کیجیے، قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ، معانی کے ساتھ، مفاہیم کے ساتھ سیکھ کے اپنی زندگی میں شامل کیجیے۔